والدہ کا آپ نے ذکر کیا، میں نے سنا ہے کہ جھارا پہلوان کی جو فیملی تھی اس سے ان کا تعلق تھا. جی میری والدہ پہلوان کلثوم نواز کے ساتھ کیا رشتہ داری ان کی ان طرف؟ سے بھی رشتہ داری. میری والدہ بولو پہلوان کی فرسٹ کزن تھی. اچھا، یہ جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس میں آپ کس طرح سے آئے، کیسے خیال آیا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں جو پہلی ہائی رائز بلڈنگ ہے ہال روڈ پہ رفیع پلازا، وہ آپ نے بنایا. ریل اسٹیٹ جب میں امریکہ سے واپس آیا میں 29 ایئرس کا تھا، 29 سال کا تھا. میں امریکہ سے واپس گیا 25 سال کی عمر پہ گیا. 1 سال وہاں پہ ویٹری کی، 1 سال ویٹری بیرا گیری کی. اچھا. اور بیرا گیری کرتے ہوئے میں نے امریکہ کا سسٹم سمجھنے کی کوشش کی، بزنس سسٹم. ملک ریاض صاحب بھی اگر ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو ایک کامیاب کاروباری شخصیت، بہت کامیاب ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جی میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیا واقعی پاکستان میں جائز طریقے سے فیئر مینز کے ذریعے کاروبار آپ نہیں کر سکتے؟ خیر کچھ حد تک وہ ٹھیک کہتے ہیں، صحیح، کچھ حد تک بہت ٹھیک کہتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے موٹے پیے تو ہر چیز کو لگانے پڑتے ہیں. آپ کی نواز شریف سے بھی دوستی رہی، بینظیر ہم بھٹو کلاس صاحبہ فیلو سے بھی. تھے. جی، ہم کوئی 8-10 سال کی عمر سے 5-6 سال کٹھے سنٹینی ہائی اسکول میں پڑھے اور ہماری بڑی تعلق رہا. عمران خان کیونکہ نہ نواز شریف کی طرح ایزیلی رائز ہوا، نہ بے نظیر والی اسٹرگل ہوئی. اس کی سیلیبریٹی بیک گراؤنڈ تھی، دین پالیٹکس میں دھکے کھائے اینڈ دین ہی بیکیم اے بگ لیڈر. اچھا، عمران خان صاحب تو خود اعتراف کرتے ہیں 96 میں انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، 2011 تک بڑے پاپڑ بیلے، بڑی جدوجہد کی، کوئی پذیرائی نہیں ملی. تو اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں گود نہ لیتی، ایکسیپٹ نہ کرتی، تو کیا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے؟ میرا نہیں خیال پھر نہ ہوتا. جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بزنس کرتے ہوئے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، کیونکہ اس میں قدم قدم پہ ناکامی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اگر آپ سے کوئی پیس آف ایڈوائس مانگی جائے، ایک نوجوان جو کوئی بھی بزنس کاروبار کرنا چاہتا ہے، تو کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے؟ آج کل تو جوان یا میرے جیسے بابے بھی گھبراتے ہیں بزنس کرنے میں آج کل. میں نے تو زندگی میں ایسی ڈپریشن نہیں دیکھی کبھی پاکستان جتنی اب ہے. مایوسی میں نے نہیں دیکھی. اور ریزنز بھی ہیں، وہ ایسی بات نہیں کہ بغیر ریزنز ہیں. پوڈ کاسٹ ود بلال غوری میں خوش آمدید. پوڈ کاسٹ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، مگر ابھی میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے سکسیس سٹوریز کا، جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے کامیاب ترین افراد سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بحث اکثر رہتی ہے، جس طرح جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے مشہور زمانہ پاناما ججمنٹ میں لکھا تھا کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از کرائم. تو ہر کامیابی کے پیچھے جو ان کی داستان نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں جو پہلی شخصیت ہیں وہ امتیاز رفیع بٹ صاحب ہیں. میں ان کے پاس جو ہے حاضر ہوا ہوں، ان سے آج ہم بات چیت کریں گے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. امتیاز صاحب بہت شکریہ، تھینک یو. آپ نے ہمیں وقت دیا. تو پہلے تو اپنے بارے میں کچھ بتائیے، کیونکہ جتنا کہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں یا لوگوں نے سنا کہ ایک ایسا بچہ جس کے والد صاحب شیر خارگی میں تھا اور فوت ہو گئے، تو اس بچے نے کامیابی کا سفر جو ہے یہ کیسے طے کیا، اس حوالے سے کچھ بتائیے، پھر ہم آگے چلیں گے. اور سر جہاں تک میرا تعلق ہے اور میں جو سمجھتا ہوں اپنے بارے، جی، وہ یہ ہے میرے ساتھ جو ہوا، میں اس بارے عرض کروں گا. جی، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی اسپیکنگ 7 سال کی عمر پہ بچے کا سب کانشیس مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. سب کانشیس مائنڈ جو اس کی فیملی، اس کا انوائرمنٹ، جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ سن رہا ہوتا ہے، وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتا ہے. 7 ایئرس تک ٹھیک ہے، ڈیولپ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر مائنڈ گرو کرتا ہے. وہ جو سب کانشیس مائنڈ میں چیز چلے جاتی ہوتی ہے وہ نکلتی نہیں ہوتی، وہ رہ جاتی. بالکل.
اچھا میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے کیونکہ والد فوت ہو گئے تھے ایئر کریش میں جب میں 2 مہینے کا تھا جی اور وہ پاکستان بننے سے پہلے انڈیا کے لارجسٹ انڈسٹریلسٹ تھے سرجیکل اینڈ ہاسپٹل اپلائنسز کے رائٹ اور پہلے مسلمان تھے جو 1936 میں انہوں نے بینک بنایا سینٹرل ایکسچینج بینک اور 1942 میں حبیب بینک لمیٹڈ بنا اس سے پہلے یہ اس سے پہلے انہوں نے بنایا اور 27 سال کی عمر پہ انہوں نے بینک بنایا تھا انڈیا میں جس کے برانچز لاہور پشاور دلی کراچی سب جگہ پہ ٹھیک ان کی فوتگی کے بعد کوئی 2-3 سال میں ان کا سارا امپائر کریپس کر گیا اور میری والدہ ایک مڈل کلاس کی انکم لیول پہ ہمیں ریز کیا انہوں نے اور وہ یہی کہتی رہی کہ تمہارا باپ بہت اچھا آدمی تھا بہت کامیاب آدمی تھا قائد اعظم کے ساتھ اس کا بڑا ریلیشن شپ تھا پاکستان بنانے میں انہوں نے بڑی جنگ و جہد کی میری والدہ مجھے یہ بتاتی رہتی کہ باپ تمہارا یہ تھا باپ کی طرح بننا ہے آپ نے تو وہ سب کانشیس مائنڈ میں انہوں نے ڈال دیا فار اچیونگ گریٹر ہائٹس. اچھا میں آپ کو تھوڑا انٹرپٹ کروں گا. میں نے سنا کہ ایک عرصہ تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے والد وفات پا چکے ہیں. والدہ یہ بتاتی رہی کہ وہ بزنس کے سلسلے امریکہ میں بالکل ٹھیک کیونکہ جب میں 7-8 سال کا ہوا تو مجھے گھر والے یہ بتانے لگ پڑے کہ آپ کے والد امریکہ بزنس کے لیے گئے ہوئے ہیں. میں دیکھا کوئی نہیں. پھر 12-13 سال کی عمر میں مجھے جب میری والدہ نے بورڈنگ لارنس کالج گھوڑا گلی بھیجا مری بورڈنگ پہ اور بورڈنگ میں اس کے لیے بھیجا کہ آئی بیکیم اے ویری شائی چائلڈ اور میرے میں وہ کمپلیکسز آگے ہوئے تھے آف ناٹ بینگ ریزڈ بائی اے فادر اینڈ ناٹ سیئنگ ہیم. تو پھر میری والدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کمپلیکس ہو گیا اور لوگوں نے کہا اس کو بورڈنگ میں بھیجیں جہاں پہ یہ گرو کر سکے. تو انہوں نے مجھے بورڈنگ بھیجا بڑی تکلیف کر کے. آپ لاہور میں اکیلی رہتی تھی مجھے اکیلا بورڈنگ بھیجا. جب میں بورڈنگ گیا وہاں سب کے بچوں کے والد آئے ہوئے تھے ان کو چھوڑنے. میری والدہ آئی ہوئی تھی. وہ میرے لیے بڑے بڑے ایموشنل مومنٹس تھے کہ مائی فادر از ناٹ دیئر. تو جب مجھے چھوڑ گئی والدہ تو پھر 3 مہینے پڑھائی کے بعد چھٹیوں پہ میں جب لاہور آیا تو تب آئی واز ویری شیور کہ ہی از ناٹ دیئر. تو تب میں نے بڑا ابرپٹلی اپنی والدہ کو پوچھا and that's when she told me کہ your father died in air crash. میری تب عمر ہوگی 13 سال. تو that was again a shock to me. تو بہرحال سب کانشیس مائنڈ میں تھا to rise, be ambitious, to make a good name. وہ چلتا رہا and that was my driving force. یہ میں آپ کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں آپ ادھر کو جاتے ہیں زیادہ اور اس کو اگر نکالنا بھی ہو تو بڑا مشکل ٹائم وقت ہوتا ہے کہ کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ کو دبا رہا ہے. یہ غلط ہے. صحیح. اچھا آپ کے والد صاحب جو ہیں رفیع بٹ صاحب ان کے بارے میں کچھ بتائیے. قائد اعظم سے ان کی قربت اور تعلقات کے حوالے سے میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو دادا ہیں غلام نبی بٹ تو وہ سرجیکل انسٹرومنٹ کی ریپیئرنگ شاپ ان کی کوئی چھوٹی سی ہوتی تھی جسے آپ کے والد صاحب نے ایک بزنس امپائر میں تبدیل کیا. تو اس والے سے کچھ ذرا ہمیں. والد صاحب رفیع بٹ کے والد غلام نبی پلیگ ہوئی تھی. پلیگ میں ہی ڈائٹ اور غلام نبی میرے دادا جب فوت ہوئے رفیع بٹ کی عمر تھی 16 سال. اور میرے دادا کی ایک چھوٹی سی ورک شاپ تھی سرجیکل انسٹرومنٹس بناتی تھی جو میو ہاسپٹل کو سپلائی کرتی تھی انارکلی میں. ٹھیک ہے. کوئی 17, 18, 19 امپلائیز تھے. اور رفیع بٹ میرے والد تب میٹرک پاس ہو کر آئے تھے تو ان کے والد پلیگ میں فوت ہو گئے. سو رفیع بٹ 16 سال کی عمر پہ انہوں نے اپنے والد کی وہ جو ریپیئر شاپ تھی 16-17 بندوں کے ساتھ وہ انہوں نے ٹیک اوور کی 16 سال کی عمر پہ. 24-25 سال کی عمر تک رفیع بٹ نے فیروزپور روڈ پہ گدافی اسٹیڈیم کے سامنے جو گارڈن ٹاؤن ہے وہاں پہ انڈیا کی سب سے بڑی سرجیکل اینڈ ہاسپٹل اپلائنس کی انڈسٹری لگا دی تھی 25 سال کی عمر پہ. سو ہی روز سو ہائی. اور ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور سرجیکل انسٹرومنٹس انتہا کے بک ڈیمانڈ. دیٹ واز ہز رائز. اینڈ دین
27-28 سال کی عمر پہ انہوں نے بینک بنایا, سینٹرل ایکسچینج بینک, اور 31 سال کی عمر میں جو ہمیں ریکارڈ ملا جب ہم نے ریسرچ کی ہے, 31 سال کی عمر میں وہ قائد اعظم سے ان کا رابطہ ہوا, اور قائد اعظم پک دس ینگ مین ایز این انٹرپرینور فار دی ایمرجنگ کنٹری. اور پھر رفیع بٹ اور قائد اعظم کے بے پناہ خط ہمیں ملے آرکائیو سے, وچ ٹیلز اٹ آل. اچھا, اب غوری صاحب میرے ساتھ ایک اور ٹریجڈی ہوئی, وہ یہ ٹریجڈی ہوئی کہ جب آپ کے لوڈ ون اللہ کو پیارے ہوتے ہیں, دے ڈائی, تو ٹائم کے ساتھ چیزیں ہیل ہو جاتی ہیں. کوئی بھی کلوزسٹ آپ کا بندہ ہو, if he dies with passage of 10-20 years, وہ wounds وہ absorb کر لیتے ہیں. میرے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ 40 سال کی عمر پہ, آج سے 35 سال پہلے, میں نے ریسرچ کی اپنے والد پہ. I wanted to recreate him the way he was, to know him better, because میں جانتا نہیں تھا. تو جب میں نے ریسرچ کی ان پہ اپنے لیے, ٹو نو مائی فادر, کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیا کرتے تھے, کیسے رائز کر گئے, کیسے ان کے اتنے کانٹیکٹ سے, اتنے یہ فیمس تھے, اتنے یہ سکسیسفل تھے. آئی وانٹ ٹو کریٹ فار مائی سیلف. جب میں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی 40 سال کی عمر سے, آج سے 35 سال پہلے, تو وہ کریشن میں قائد اعظم اور رفیع بٹ کے خط بھی مل گئے, ان کی تصویریں بھی مل گئی. سو وہ ریسرچ جو میری ذات کے لیے تھی, وہ دیٹ بیکیم اے نیشنل ریسرچ, بیکیم ویری سیریس ریسرچ. پھر میں نے سید رضی واسطی جو ہسٹری کا کولمبیا یونیورسٹی امریکہ میں پروفیسر تھے, ان سے یہ کتاب لکھوائی اور ریسرچ. سو اٹ بیکیم اے ویری سیریس تھنگ. تو میرے سے دوسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ مائی وونڈس بیکیم فریش. مطلب 40 سال تو میں ان کے بغیر رہا. 40 سال کی عمر میں نے جب ریسرچ کی تو ٹیٹ بائی بیٹ, بریک بائی بریک میں نے ان کو جب جوائن کیا, 7 سال لگے. تو آج میرے لیے رفیع بٹ ایسے کل فوت ہوئے تھے. تو وہ میرے سے ایک, میں نے سمجھتا ہوں کہ ٹریجڈی ہوئی ایز اے سن, کہ آئی اسٹارٹڈ مسنگ مائی فادر مور دین آئی شوڈ ہیو, بیکاز آئی ریسرچڈ آن ہیم. تو وہ وونڈس جو ہے وہ تازہ ہو گئے. یہ میرا اندازہ نہیں تھا, نہ یہ اندازہ تھا, نہ جب میں نے اپنے باپ پہ ریسرچ کی مجھے یہ اندازہ تھا میرے 7 سال لگ جائیں گے ان کی ریسرچ پہ, اور اتنے سال ان چیزوں پہ لگ جائیں گے. آئی تھاٹ 4-6 مہینوں کا کام ہوگا, I will know what he is, ایک چھوٹی سی کتاب بن جائے گی, and the foundation can take place under his guidance. اچھا, ایک بات جو آپ نے ایک جملے میں کہہ دی, میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, کیونکہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے جو رویے ہیں ان کی عکاسی سے ہوتی ہے. آپ کے والد صاحب کی جو بزنس امپائر تھی رفیع بٹ صاحب کی, ان کی وفات کے بعد اس بزنس امپائر کا کیا ہوا؟ کیا کوئی کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا, یا کوئی جو بھی آپ کے رشتہ دار عزیز تھے وہ اس پہ قابض ہو گئے؟ کیا ہوا کیا ایکچولی ہوا یہ غالب صاحب نے اس طرح دیکھنا ہے کہ وہ ایٹ دا ٹائم آف رفیع بٹس ڈیتھ, وچ واز پاکستان بننے کے 1 سال بعد, 2-3 چیزیں اکٹھی ہوئی. ایک تو ان کا جو امپائر تھا, اٹ واز اے ہیوج امپائر کریٹڈ, اینڈ اور انٹرنیشنلی تھے, امریکہ میں بھی وہ اپنا آفس کھولا ہوا تھا انہوں نے. ہیوج امپائر جس میں انڈسٹریز آتی ہیں, بینک آتا ہے, اور بزنسز آتے ہیں. اینڈ he had his 2 brothers were his partners. رفیع بٹ بڑے تھے, ان کے 2 بھائی چھوٹے تھے, 5 سال چھوٹے تھے. اوبویسلی رفیع بٹ گرو کرتا رہا, تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی اپنے پارٹنرشپ پہ رکھا. بالکل. تو بھائی 2 پارٹنر تھے ان کے. پھر بینکنگ اینڈ ادر جو بڑے امپائرز کی بریکنگ ہوتی ہیں وہ تھی. تو آپ یہ دیکھیں, he dies and he was the force, the driving force. 2 بھائی جو تھے وہ خالی سلیپنگ پارٹنرز تھے. He was the driving force. یہ بھائیوں کے بھی جھگڑے شروع ہو گئے میری والدہ کے ساتھ, اور وہ جو بینکس اینڈ باقی جو امپائر کی ڈیٹیلز وہ ہوتی ہیں چھوٹی, وہ بھی آ گئی. تو میری والدہ تو ایک ہاؤس وائف تھی, شی جسٹ کوڈ ناٹ مینیج دیٹ لٹیگیشنز اینڈ آل دیٹ تھنگ. اس وقت میری والدہ کے جو 1-2 ان کے کوئی بزرگ تھے, انہوں نے فیصلہ میرے چاچوں سے اور بینک سب سے کیا, کہ میری والدہ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے گھر مل جائے,
تھوڑی سی مجھے جگہ زمین مل جائے, جہاں دکانیں مل جائیں, جہاں میری انکم آ جائے, جی تو میں یہ سارے جو بھی بلینز یا ملینز کی بات ہے اس سے میں جان چھڑا ہوں, بچے کی پرورش مجھے کرسوں. پتا کچھ نہیں ہے. تو میری والدہ نے ان دا مڈل آفٹر ہز ڈیتھ کو 2-3 سالوں کے اندر شی میڈ سیٹلمنٹ وتھ ہر brother in laws Okay. and the banks or whatever it was. تو میری والدہ نے سارا کچھ چھوڑ کے تو ایک 6-8 کنال کا گھر جس میں رفیع بٹ رہتا تھا, اور 1-2 چیزیں اور جو ان کی لینڈڈ پراپرٹیز تھی انہوں نے اس پہ سیٹل کر کے تو شی لیٹ دا انٹائر امپائر گو, اور پھر انہوں نے ہماری پرورش کی ایز ان اے مڈل کلاس وے. اور پھر جو میرے چچا تھے ان سے بھی ہینڈل کچھ نہیں ہوا. 2-4-5 سال میں وہ بھی کہہ لیں دے لاسٹ منی, اور پھر انہوں نے بزنس چھوڑ کے تو اپنی نارمل ویلدی لائف, پیسے والے تھے اور ویلدی لائف گزاری. اور یہ سکار جو بچپن کے ہوتے جاتے نہیں. جی جی بالکل بالکل. والدہ کا آپ نے ذکر کیا, میں نے سنا ہے کہ جھارا پہلوان کی جو فیملی تھی اس سے ان کا تعلق تھا. جی میری والدہ کلثوم نواز کے ساتھ کیا رشتہ داری ان سے بھی رشتہ داری. میری والدہ بولو پہلوان کی فرسٹ کزن تھی. اوکے. ان فیملی میں سے بھی. اور پروٹیکشن بھی ہمیں جب میں گرو کر رہا تھا پہلوان فیملی کی تھی ہمیں پروٹیکشن. تو وہ تگڑے تھے, بہادر تھے اور سمجھدار بھی تھے, بٹ ان کا ریسلنگ تھا. تو میری والدہ اس فیملی سے تھی, اور یہ فیملی بہت پرانی, کو 500-700 سال سے یہ فیملی پہلوانی کی تھی, بڑی ٹریڈیشنل فیملی تھی. تو کلثوم نواز بھی ان کی فرسٹ کزن ہے, اور تو یہ پہلوان فیملی سے تھی. صحیح. امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ آل دو وہ جو بزنس امپائر تھی وہ شیٹر ہو گئی آپ کے والد صاحب کی, یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے, لیکن یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی عام آدمی کے, غریب آدمی کے گھر پیدا ہوتے تو کیا پھر بھی آپ اس مقام تک پہنچتے؟ اس حوالے سے کیا آپ؟ غالب صاحب میں اپنا مقام جہاں بھی پہنچا ہوں میں ایک ہی چیز کو خالی کہوں گا, جو میری ماں نے میرے سب کانشیس مائنڈ میں ڈال دیا ہوا تھا نا, کہ یو گاٹ ٹو بی سکسیسفل. آپ نے اپنے باپ کا نام روشن کرنا ہے, اور آپ نے اپنے باپ کی طرح بننا ہے, اور آپ کا باپ یہ ہے اچھا یہ ہے. وہ اسے ڈال دیا بچپن کی عمر میں, وہ چلتا رہا. 40 سال کی عمر تک میں نے بہت سکسیس کی بزنس میں, اور 40 ایئرس کی ایج پہ میں جب بزنس میں سیٹسفائیڈ ہو گیا سکسیس میں, تو مجھے ارج ہوئی ٹو نو مائی فادر. تو میں نے وہاں پہ ریسرچ شروع کی, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ آئی ول میں وونس کو اگین تازہ کرتا ہوں. صحیح. اچھا, یہ جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے اس میں آپ کس طرح سے آئے, کیسے خیال آیا؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں جو پہلی ہائی رائز بلڈنگ ہے ہال روڈ پہ رفیع پلازا, وہ آپ نے بنایا. اس وقت تک یہ ٹرینڈ نہیں تھا, تو یہ خیال کیسے آیا؟ اور یہ جو آپ کا سفر ہے یہ تھوڑا سٹارٹ کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا؟ ریل اسٹیٹ جب میں امریکہ سے واپس آیا میں 29 ایئرس کا تھا, 29 سال کا تھا. میں امریکہ سے واپس گیا, 25 سال پہ گیا تھا, 29 سال پہ واپس آیا تھا. اور واپس میں آیا تھا امریکہ سے, میں 25 سال کی عمر پہ گیا. 1 سال وہاں پہ ویٹری کی, 1 سال ویٹری بیرا گیری کی. اچھا. اور بیرا گیری کرتے ہوئے میں نے امریکہ کا سسٹم سمجھنے کی کوشش کی, بزنس سسٹم. اور پھر میں وہاں کارپیٹ بزنس میں چلے گیا, پاکستانی کارپیٹس میں چلے گیا. 3-4 سال میں نے کارپیٹ بزنس کیا, بہت اچھا بزنس کیا. 29 سال کی عمر میں واپس آیا, بیکاز میری والدہ کی بس ہو گئی ہوئی تھی کہ میں امریکہ بیٹھا ہوا ہوں, اکلوتا بیٹا. تو میں نے 29 سال کی عمر پہ امریکہ کا بزنس کارپیٹس کا وائنڈ اپ کر کے تو لاہور آ گیا ان کے لیے. بزنس کے لیے نہیں آیا, ان کے لیے آیا. جب ان کے لیے آیا تو میرا ایکسپوجر ہو گیا ہوا تھا امریکہ میں بزنسز میں بھی اور ریل اسٹیٹ میں بھی. تو میں نے اس وقت دیکھا کہ پاکستان کا ریل اسٹیٹ بالکل امیچور ریل اسٹیٹ ہے, تو اس میں تو بلڈنگ بھی بنا لو تو بڑی بات ہے. تو پھر میں نے یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں آ گیا, اور یہ تھا 79-80 کا دور. وہ دور تھا جب افغانستان میں آپ کی فوج اور CIA مل کے رشین کے خلاف لڑ رہی تھی. بالکل. ڈالر بے پناہ آ رہے تھے پاکستان میں, ڈالرز بے پناہ آ رہے تھے پاکستان میں. اور جو آپ کی فورن ریمیٹنس تھی جو لیٹ 70s میں گئے پاکستانی باہر,
ان کے بھی پیسے 80s میں بے پناہ پاکستان آ رہے تھے. ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی کہہ جب لیجیے. پاکستان میں پیسہ آ رہا تھا جی ڈالرز کا امریکہ سے بھی اور ایکسپیٹریٹ سے بھی, جی تو وہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ تو تھی کوئی نہیں, تو یہاں پہ سیفسٹ تھنگ واز ٹو ڈو ریل اسٹیٹ. تو میں ریل اسٹیٹ میں چلے گیا. انڈسٹری میں اس کے لیے نہیں گیا بیکاز پاکستان میں آپ انڈسٹری پہ ریلائی نہیں کر سکتے, پالیسیز پہ کیا چینجز آج دی کیا نہیں آ. سو آئی واز لکی کہ میں ریل اسٹیٹ میں چلے گیا, اور 10 سال 80s کا پورا دور ٹل 91 جب سوویت یونین ٹوٹا, اور 91 کے بعد اکانومی پاکستان کی بہت خراب ہوگی 10 سال کے لیے, جس سے اب خراب ہے. 2.5 سال بے نظیر تھی, 2.5 سال نواز شریف تھا, 2.5 سال بے نظیر, 2.5 سال نواز شریف. اکانومی بہت خراب تھی 90s کے دور پہ. تو 80s کے دور میں ہم نے بہت سب نے پیسہ کمایا ریل اسٹیٹ میں, 90 میں لوز کیا, بٹ ریل اسٹیٹ واز اے گڈ بزنس ان پاکستان. اور میں یہاں پہ اسٹارٹ میں ہی 45 ایئرز ہو گئے مجھے اس بزنس میں, اینڈ آئی ایم ہیپی ڈوئنگ دس. صحیح. امتیاز صاحب یہ بتائیے, ہمارے ہاں ایک 2 طرح کی جو تھیوری ہیں, مطلب ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی کامیاب ہوتے ہیں وہ اپنی عادات و اطوار, اپنے مزاج, اپنی سوچ کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. مثلا اگر دنیا کے امیر ترین لوگ جو ہیں ان سے ہم ساری دولت بھی لے لیں تو وہ پھر سے امیر ہو جائیں گے, یا جو وہ دولت جو جن کا کاروباری ذہن نہیں ہے ان میں بانٹ دیں, چاہے کروڑوں اربوں بانٹ دیں, تو وہ پھر سڑک پہ آ جائیں گے. بالکل اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے؟ بالکل اتفاق کرتا ہوں. بلکہ ایک سروے ہوا تھا جی کہ اگر آپ پوری دنیا کی, سروے تھا جی پوری دنیا کی امیر ترین جو لوگ ہیں جی ٹاپ کے, جی ان کی ساری دولت لے لیں, جی یہ سروے ہوتا, اور دولت لے کے تو غریبوں میں بانٹ دیں سر, اور 6 سال دے دیں. صحیح. وہ جو امیر تھے جن کی دولت لے کے بانٹی وہ پھر امیر ہو جائیں گے, اور وہ جو غریب ہیں جو امیر ہوئے تھے وہ دوبارہ غریب ہو جائیں گے. صحیح. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے. غوری صاحب بات یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن کتنی ہے, ڈیزائر کتنا ہے, خواہش کتنی ہے, پھر ابیلٹی تو بعد میں آتی ہے. اکثر لوگ جو سکسیس نہیں کرتے وہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہیں وہاں رہتے ہیں, اور کمفرٹ زون میں کبھی گروتھ نہیں ہوتی. کمفرٹ زون سے باہر نکلو گروتھ ہوتی ہے. تو عام بندے کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا دن رات لگائے اور محنت کرے سکسیس کے لیے. میں نے دیکھا عام لوگ نہیں سکسیس کرنا چاہتے, وہ دال روٹی چل رہی ہے, گزارا چل رہا ہے, دیا ہے مطمئن ہے عام لوگ, ارج نہیں آگے بڑھنے کا, ارج نہیں. تو ارج اگر ہے تو پھر سکسیس ہے, ادروائز سکسیس نہیں. صحیح. ادروائز سکسیس نہیں. صحیح. اچھا امتیاز صاحب, ملک ریاض صاحب بھی اگر ریل اسٹیٹ کی بات کریں تو ایک کامیاب کاروباری شخصیت, بہت کامیاب ماشاء اللہ. وہ کہتے ہیں کہ جی میں فائلوں کو پہیے لگا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیا واقعی پاکستان میں جائز طریقے سے فیئر مینز کے ذریعے کاروبار آپ نہیں کر سکتے؟ خیر کچھ حد تک وہ ٹھیک کہتے ہیں. صحیح. کچھ حد تک بہت ٹھیک کہتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹے موٹے پیے تو ہر چیز کو لگانے پڑتے ہیں, اور یہاں پہ تو یہ ہو گیا ہوا ہے, میں اوپر کی پیوں کی یا کرپشن کی بات نہیں کرتا, وہاں کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی, بٹ کم از کم نیچے لیول میں تو گرانٹیڈ ہے نا, اگر آپ نے میرا کام کرنا تو کچھ دوں گا تو فائل نکالیں گے. بالکل صحیح. یہ ہو گیا ہوا ہے. صحیح. اور بٹ ایز اے بزنس مین ہمیں یہ اتنا بادر نہیں کرتا, بیکاز ہم اس کو اپنے کاسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اوکے. سوسائٹی خراب ہوتی ہے. صحیح. بٹ مطلب کہنے کا اگر میں نے ایک سینکشن لینی تو اس کا کچھ تھوڑے سے مجھے پیسے ادھر ادھر دینے پڑتے ہیں, میں بادر نہیں اس سے ہوتا, بیکاز وہ تو ہے, بٹ ایز اے سوسائٹی تو کرپٹ ہو جاتی ہے. اچھا, کاروباری شخصیات کا اور جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہیں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے, ان کے بغیر اب چل نہیں سکتے, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو, ہمارے سیاستدان ہو. کرپشن تو ظاہر ہے جب معاشرے میں ہوتی ہے تو وہ اوور ہال ہوتی ہے, اس میں کوئی جزیرہ نہیں ہوتا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہیں اور یہ نہیں, لیکن آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, زیادہ کرپٹ کون ہے؟ سیاستدان ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری ہے؟ سب سے واسطہ پڑا زیادہ کرپٹ تو وہ ہو جاتا ہے جس کے پاس کام پڑا جس کا آپ کا کام پڑ گیا وہ کرپٹ ہو گیا, وہ کرپٹ ہو گیا. ایکچولی اس کا آنسر بڑا مشکل ہے, بیکاز دیکھیں کرپشن پاکستان میں ایسے نہیں تھی. 40-50 ایئرز بیک ایسے کرپشن نہیں تھی. کرپشن تب بھی تھی, بٹ لحاظ دید بہت تھا.
اگر میرا کام آپ سے پڑ گیا اور میں آپ کو جانتا ہوں صحیح تو آپ اگر پیسے میں سے لینا بھی چاہتے ہیں تو آپ شرماتے تھے کہ بدنام ہو جاؤں گا نہ لوں. تو کرپشن واز ناٹ لائک ناؤ, اب تو کامن ہو گئی ہے. صحیح تو اٹ واز سلیکٹو ہوتی تھی, کہیں ہوتی تھی کہیں نہیں ہوتی تھی. پھر کرپشن کے علاوہ پولیٹیکل آپ کو فیورز ہوتی تھی, اس میں وہ جو لیڈر تھا وہ کرپٹ نہیں تھا, آپ نے اس کے لیے کام کیا ہوا, آپ کو اس نے کوئی پرمٹ دے دیا, کوئی لائسنس دے دیا کہ آپ کا خرچہ چلتا رہے. صحیح یہ ہوتا تھا. غوری صاحب, کرپشن از لیس آف این ایشو ان پاکستان, مس مینجمنٹ از اے بگر ایشو ان پاکستان. دیکھیں مجھے پتہ لگتا ہے میں کام کرانا ہے, کرپشن میں اتنے پیسے مجھے دینے ہیں اور مینیج ٹھیک ہوا ہے, سب کچھ ٹھیک ہوا ہے, دیٹس اوکے. مس مینجمنٹ از مور. اور پھر وہ نہیں کہتے اپنی بوٹی سے پورا بکرا حلال کیتا, دیٹس مس مینجمنٹ. کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے تو آپ نے اپنے وہ 1 لاکھ کے لیے گورنمنٹ کا یا پبلک کسی کا 10 لاکھ کا نقصان کر کے پھر لاکھ نکالا. دیٹس مس مینجمنٹ. مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے. صحیح. اور پاکستان کا تو وہ حال ہو گیا ہے کہ میرٹ گوز اگینسٹ یو. اگر آپ ایک کام کے میرٹ پہ ہیں تو یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی سلیکٹڈ, اٹس گوئنگ ٹو ورک اگینسٹ یو. جس کا میرٹ نہیں ہے میں اس کو سلیکٹ کروں گا بیکاز وہ میری بات مانے گا, وہ چلے گا. تو دیٹ از واٹ ایوریج ہیپنس. میرٹ از اگینسٹ یو. آپ اگر کہیں نا میں بڑا میرٹ والا صحافی ہوں اور میرا چیف مجھے پک کر لے گا, نو ہی ول ناٹ پک. وہ پک کرے گا جو اس کا آپ سے میرٹ کم بھی ہو, بے شک کم ہو, بٹ وہ چمچہ اور سنے, آپ کے میرٹ کو وہ کچھ نہیں کرے گا. صحیح. اچھا, جیسے آپ نے بات کی کرپشن نہیں, مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. اچھا, عمران خان صاحب بڑے مقبول سیاستدان ہیں, وہ زیادہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ کرپشن کے خلاف ہی ہے. آپ کی نواز شریف سے بھی دوستی رہی, بینظیر بھٹو صاحب سے بھی. جی, ہم کوئی 8-10 سال کی عمر سے 5-6 سال کٹھے سنٹنینی ہائی اسکول میں پڑھے اور ہماری بڑی تعلق رہا. صحیح صحیح. تو نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں کیا اوپینین ہے, عمران خان سے اگر کمپیریزن کریں ان دونوں شخصیات کا؟ یہ تینوں بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اور میرا غوری صاحب, میرا ابھی تک ویو یہ ہے لائف میں, یو آر اے پروڈکٹ آف یور انوائرمنٹ. Right. And what you have gone through, the incidences, coincidences and accidents. That is you as a product. Bilal These three things shape you. Imtiaz Rafi Bhatt is a product of his environment. Okay. The incidences that happen, the coincidences and the accidents that happen. میں اس کا product ہوں. So I'm a different man than you. You're a different man than me. Right. ہم کبھی ایک طرح کے نہیں ہو سکتے, ہمارا environment فرق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. So we are different. یہ تینوں لیڈرز آر ڈفرینٹ, ٹوٹلی ڈفرینٹ. اینڈ ان کا پروسیس بھی فرق ہے, جس پروسیس سے یہ گزرے. صحیح. جو چیلنجز تھی وہ بھی فرق تھی, ان کی گروتھ بھی فرق ہے. صحیح. اور میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی پلیز. نواز شریف ہیڈ اٹ ویری ایزی in politics because he was backed by the military of the day. Okay. To start from 85 or 83. ٹھیک ہے. He had it always easy. Okay. بیچ میں ان کو ڈیفیکلٹی آئی جب باجوے نے اندر کیا, باہر کیا, بٹ وہ فزیکل ڈیفیکلٹی تھی, بٹ پولیٹیکلی تو ہی ہیڈ اٹ آلویز ایزی. ہی واز بیکڈ بائی دی فورسز. ٹھیک. بے نظیر ہیڈ اٹ دا ورسٹ. اوکے. ایون ورس دین ہر فادر, بیکاز وہ 24-25 سال کی عمر پہ ہی باپ جیل میں تھا, تو 3 بچے پکڑ کے تو وہ جیلوں کے باہر بیٹھ رہی ہے, دھکے کھا رہی ہے. اس کی ایک سیاسی جدوجہد ہے. جنگو صاحب, ایک تو اس کی گروتھ پولیٹیکل تھی, باپ سے بالکل ٹریننگ پولیٹیکل تھی. نواز شریف کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں تھی. صحیح. پولیٹیکل ٹریننگ تھی. پھر پروسیس جس سے گزری وہ ڈیفیکلٹ پروسیس تھا. صحیح. وہ کندن بن گئی. صحیح. when she by the time she died she was a political kundan. عمران خان کا بالکل ہی فرق ہے. 20 سال کی عمر پہ he was a hero, sports hero. He was a unique person, leader in his own way. کرکٹ میں اسپورٹس تھا, تو اس کو تو انٹرنیشنل سیلیبریٹی کا رہا نا رول سارا. اس کے بعد پالیٹکس میں آئے, 20-22 سال پالیٹکس میں دھکے کھائے. پھر ایسا اڑ گیا پالیٹکس میں کہ ہی از بیکم دا نمبر 1 ہیرو آف دی کنٹری. اور
اور عمران خان کی جتنی بھی جنگ و جہاد اور جو خیر میں ہیرو جو پاپولیرٹی ہے, جی اٹ ہیز مور ٹو ڈو وتھ ہز بریوری دین اینی تھنگ ایلس. اوکے عقل سے بہادری has scored him. صحیح. اینڈ عمران خان کیونکہ نہ نواز شریف کی طرح ایزیلی رائز ہوا, نہ بے نظیر والی اسٹرگل ہوئی, اس کی سیلیبریٹی بیک گراؤنڈ تھی, دین پالیٹکس میں دھکے کھائے اینڈ دین ہی بیکیم اے بگ لیڈر. اور اس کی سوچ ہی فرق ہے, بیکاز اس کا پروسیس ہی فرق سے گزرا ہے. سو دے آر تھری ڈفرنٹ پیپل. لیکن آج مجھے عمران خان میں جو اچھائی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دی نیشن ہیز فیتھ کہ ہی از ناٹ کرپٹ. دی نیشن ہیز فیتھ کہ اپنے لیے نہیں خالی کرتا, قوم کے لیے کرتا ہے, اینڈ دیٹ از آل دس نیشن نیڈس. جی اچھا, عمران خان صاحب تو خود اعتراف کرتے ہیں 96 میں انہوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا, 2011 تک بڑے پاپڑ بیلے, بڑی جدوجہد کی, کوئی پذیرائی نہیں ملی. تو اسٹیبلشمنٹ اگر انہیں گود نہ لیتی, ایکسیپٹ نہ کرتی, تو کیا خیال ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے؟ میرا نہیں خیال پھر نہ ہوتے, پھر نہ ہوتے. اور ان کو اس کے لیے پاپولیرٹی نہیں ملی پہلے جی کہ ایک تو ہی از ناٹ بین پولیٹیکل سائنٹسٹ جس طرح کئی لوگ ہیں, جو بے نظیر تھی جی جی پولیٹیکل سائنٹسٹ. صحیح. تو عمران وہ نہیں تھا. عمران خان کی اگر زیادہ آپ دیکھیں تو پرنسپل سٹینڈز ہیں, پرنسپل سٹینڈز, عام بندے والے سٹینڈز, جسے آپ بریوری بھی کہا, بریوری کہتے ہیں, پرنسپل سٹینڈ, پولیٹیکل سٹینڈز کم ہے. صحیح. تو بیکاز یہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہے تو وہ سٹینڈز ہیں. اور عمران خان ہیز اے ویری ویری ٹف پاتھ ایون اف ہی کمز بیک. اس کا ریزن بڑا سمپل ہے. جی پیپلز پارٹی اور نون کے پاتھ بہت ایزی ہے, اگر یہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ایزی پاتھ ہے. عمران خان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ پاتھ ہے. اس کا ریزن بڑا سمپل ہے. پیپلز پارٹی اور نون کے پاتھ بہت ایزی ہے, اگر یہ آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑا ایزی پاتھ ہے. عمران خان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ پاتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے لیے بہت دنیا نے قربانیاں دی ہیں, بہت لوگوں نے ماریں کھائی ہیں, آپ کے پتہ ہی ہے آپ کو. وہ اس سے بہت ایکسپیکٹ کریں گے اور اس کو کئی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے, اور کرے گا تو وہ سب سے پہلے اس کے دشمن بنیں گے. سو ہی ہیز اے ویری ڈیفیکلٹ پاتھ. مطلب اس عمران خان کے پاس زیادہ روم منورنگ کی کبھی نہیں ہوگی. اچھا سر, یہ جو آپ نے کہا کہ یہ دو عالمی طاقتوں کی لڑائی ہے, تو اس میں دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی کہاں آگے چیزیں سیٹل ہوں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے اس صورتحال میں ایز اے بزنس مین, ایک کامیاب بزنس مین کے طور پر کیسے؟ بہت مشکل دونوں سوال ہیں, بہت ہی مشکل سوال ہیں. آج کل تو یہ ہے کہ اگلے لمحہ کا نہیں پتہ, جس طرح دنیا دوبارہ بیٹھ رہی ہے ڈفرینٹ سچویشنز میں, ابھی تو بیٹھ رہی ہے, تو بہت چینجز آ رہے ہیں. تو اس کا سوال کا جواب بہت مشکل ہوگا, بٹ آئی ول ٹرائی ٹو آنسر اٹ. نمبر ون, ہم بڑے کاٹن ہیں بٹوین. ہمارا کوئی 60-65% لون ہے چائنیز. ایک ہماری جو ملٹری اکوپمنٹ ہے وہ بھی اب بہت زیادہ 30-40 سال سے چائنیز ہوگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہیوی ٹیکسلا میں جو بنتا ہے سارا کچھ بنتا ہے, ان کا F-17 تھنڈر اینڈ آل دا سارا چائنیز. پھر ہمارا بارڈر ان کے ساتھ ملتا ہے, سو ہم ٹائیڈ اپ ہیں. اچھا, ساری زندگی ہم امریکہ کے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے اگینسٹ سوویت یونین, اور ساری اکوپمنٹ ہمیں وہ دیتے رہے, پیسے وہ دیتے رہے, ہم ان کے فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے. اچھا, پہلے تو چائنا اور امریکہ دوست تھے, اور امریکہ نے چائنا کو بلڈ اپ کیا رشیا کے خلاف اکنامکلی, جس طرح اب انڈیا کو بلڈ کر رہا ہے چائنا کے خلاف. تو ہمارے لیے چائنیز اینڈ امیریکن وہ ویری گڈ بیکاز دے وہ بوتھ فرینڈس. سو چائنا امریکہ کے لیے ٹھیک تھا, جو چائنا دے رہا ہے وہ لے لو, جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی لے لو, ہم بھی کہہ رہے ہیں دونوں دے دو. اب وہ اسٹیج آ گیا جہاں اس سے لینا ہے, اس سے لینا ہے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے, اور لیڈرشپ آپ کی ایسی ہے کہ جو فیصلے کچھ نہیں کر سکتی. تو میں کیا اس پہ کہوں. اچھا, اب ہمارا لانگ ٹائم ایڈوانٹیج اور فائدہ ہمیں چائنا کے ساتھ ہے, لانگ ٹائم, بیکاز وہ اپ رائزنگ پاور ہے, اس نے رہنا ہے, اور وہ ہمارا نیبر ہے, اور وہ ہیجمنی اس کی ایشیا میں تو ہے اور ہو جائے گی.
وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے اور وہ غروب ہوتا وہ سورج ہے. غروب ہوتی ہے. بٹ اس وقت کی پاور امریکہ ہے, اسٹرانگ امریکہ ہے. پیسہ بھی وہ زیادہ دے سکتا ہے, اکوپمنٹ بھی دے سکتا ہے, سارا کچھ وہ کر سکتا ہے, اگریسو بھی ہے. سو یہ سچویشن میں ہے. اور آپ کی لیڈرشپ ایسی ہے جو اپنے ملک کے لیے فیصلہ پتہ نہیں اچھا کر سکے نہ کر سکے, سوچے یا نہ سوچے, اپنی ذات کا یہ سوچ رہے ہوں گے تو وہ فیصلہ کچھ اور ہوگا. سو آپ کی اس بات کا اتنا ہی میں جواب دے سکتا ہوں, بیکاز کھل رہی ہوئی چیز ہے, ابھی سمیٹی نہیں گئی کہیں, نہیں کچھ کہہ سکتا. اچھا, سیاست کے حوالے سے بھی ہم نے کافی باتیں کی, لیکن آخر میں پھر میں جو ہے جو مقصدیت ہے اس پوڈ کاسٹ کی اس طرف ہی آؤں گا کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بزنس کرتے ہوئے کتراتے ہیں, گھبراتے ہیں, کیونکہ اس میں قدم قدم پہ ناکامی کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اگر آپ سے کوئی پیس آف ایڈوائس مانگی جائے, ایک نوجوان جو کوئی بھی بزنس کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے؟ آج کل تو جوان یا میرے جیسے بابے بھی گھبراتے ہیں بزنس کرنے میں آج کل. غوری صاحب, آج سے کوئی 3-4 سال پہلے, رجیم چینج سے پہلے 3-4 سال پہلے, میرے ساتھ ایک کامن انکاؤنٹر ہوتا تھا کہ میرے پاس کوئی دوست آ گیا اپنا بیٹا لے کر, جہاں کوئی بچہ مجھے ویسے ملنے آ گیا اور اس نے کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں, جب میں ویزا لینا ہے یا باہر نوکری کرنی. تو بلیو کرو کہ میں بیٹھ جاتا تھا, میں اس کو سمجھاتا تھا تو باہر جا کے کیوں تکے کھانے, ایتھے بیٹھ, آئی ہیو 10 تھنگس ٹو ٹیل یو کہ یہ بھی کر سکتے ہو تم, وہ بھی کر سکتے ہو, وہ بھی کر سکتے ہو. 10 تھنگس آئی کین ٹیل یو جس میں ویکیوم ہے اور گڈ ریٹرنز ہوں گے اور اپنا کام کر سکتے ہو. بڑی چھوٹی انویسٹمنٹ 1,00,000-2 لاکھ میں ہی کر سکو گے. آج 2-2.5 سال سے اگر میرے پاس کوئی آتا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں گڈ لک ٹو یو, پلیز گو, ڈونٹ اسٹے ہیئر. بیکاز وہ جو میں 10 چیزیں بتا سکتا تھا ان میں ابھی ایک بھی وائبل نہیں ہے. بیکاز اکانومی ہوتی ہے پرسیپشن پہ, ہوپ پہ چلتی ہیں چیزیں, ریالٹی پہ نہیں چلتی. تو آپ کی تو ریالٹی اتنی نیگیٹو ہو گئی ہوئی ہے بزنس وائز. دوسری بات یقین کریں, پچھلے 2-2.5 سال سے ہم بزنس مین جب دوست ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں, تو پہلے تو ہوتا تھا جب 10 دوست اکٹھے ہوئے ہیں 10 پروپوزیشنز ہوتی تھی. میں آپ کو کہتا تھا غوری صاحب یہ پلاٹ لے لیں, اچھا ہے. آپ مجھے کہتے تھے کہ یہ میڈیا میں یہ اوپننگ ہے, آپ میڈیا میں یہ کر لیں, وہ کچھ اور کہتے تھے. اب 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہنا میں بھی کچھ نہیں کر رہا, تو بھی کچھ نہیں کر رہا, کچھ کرنے ہے ہی نہیں, کرو ہی کچھ نہیں. سو دیر از نو ڈسکشن آن بزنس, no discussion on opportunities, no discussion on what to see. The only discussion is کہ یہ وقت گزرے اور کوئی روشنی نظر آئے, کوئی ڈائریکشن نظر آئے, کوئی لائٹ نظر آئے کہ کدھر کو ہم نے جانا. تو تھنگز آر ویری بیڈ. یہ تو آپ مواقع کی بات کر رہے ہیں نا, صورتحال حالات ٹھیک ہے خراب ہوں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ رویوں میں, مزاج میں, عادات و اطوار میں, کام کرنے کے انداز میں کیا بہتری لائی جانی چاہیے, کیا خصوصیات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, یا کیا وہ چیزیں ہیں جو نہ کریں جن کی وجہ سے ناکام؟ میں آپ کو ایک اور بتاؤں, میں ہمیشہ نئی چیزیں نکلتی ہوتی ہیں. اچھا, پرانی چیزیں آبسلیٹ ہو جاتی ہیں, نئی چیزیں آ جاتی ہیں ہمیشہ. اب بھی یہ جو حالات ہیں نا, اس میں نئی چیزیں آئیں گی بھی پاکستان میں, جو میں نہیں کر سکوں گا بٹ 22 سال کا لڑکا کر لے گا, وہ پک کر لے گا اس چیز کو, میں نہیں پک کر سکوں گا. آپ میری بات سمجھے نا, جہاں آپ نہیں پک کر سکیں بٹ جو لڑکا ابھی نیا آیا ہے وہ انوویشن کر لے گا. تو آپ تو اسی گروپ میں پھنسے ہوئے ہیں نا جس گروپ میں آپ ریز ہوئے ہیں, اور آپ کو وہاں اپرچونیٹی نظر نہیں آ رہی, یا وہاں ہی نظر آئے گی, پر وہ لڑکا نہیں نکال. میری سکلز جو ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں, تو اس لیے ہو گئی ہیں, تو اس پہ ہوپ ختم ہوئی ہوئی ہے, بیکاز وہ چیزیں نہیں چل رہی. تو نئی چیزیں آئیں گی. اور ویسے اگر پوٹینشیل دیکھو تو پاکستان کا بہت پوٹینشیل ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مس مینجڈ ہے, پولیٹیکلی ٹوٹلی کیوٹک ہو گئی ہوئی یہ چیزیں. اور میں نے تو زندگی میں ایسی ڈپریشن نہیں دیکھی کبھی پاکستان جتنی اب ہے, مایوسی میں نے نہیں دیکھی. اور ریزنز بھی ہیں, ایسی بات نہیں کہ بغیر ریزنز ہیں. اور
انڈیا کو دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کتنا رائز کر گیا پچھلے 10-15 سال میں، اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں. سو اس وقت اندھیرے میں ہے. اور یاد رکھیں کہ آپ انسان اگر فوگ بہت زیادہ آئے اور وہ اپنا فیوچر نہ دیکھ سکے، دیٹ از ککنگ آف ڈپریشن ان یو. اس کے لیے آپ کا ملک ڈپریشن میں ہے. اور اگر آپ میرے پروفیشن کی بات کریں، ریئل اسٹیٹ کی، تو آئی کین ناٹ ایٹ آل فورکاسٹ اینی تھنگ فار ٹمارو ٹوڈے. نتھنگ. جو میرے پاس ہے نہ اس کی کر سکتا ہوں، نہ جو آپ کے پاس اس کی کر سکتا ہوں. بیکاز مجھے پتہ ہی نہیں کدھر کو چیزیں جانی ہیں، کدھر کو کھلنا. ابھی بینک ریٹ کافی نیچے آ گئے ہیں، میرے خیال 13% یا 12%. جی 13%، 22% سے 13%. پر کوئی افیکٹ نہیں آیا، بیکاز سائیکولوجیکلی آپ ڈیڈ ہوئے ہیں. چلیں امتیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. خوشی آپ سے بات کر کے. تھینک یو. آپ نے امتیاز رفیع بٹ صاحب کی گفتگو سنی. میں چاہتا تھا کہ آخر میں کوئی رجائیت پسندی کا مظاہرہ ہوتا، کوئی آپٹیمسٹک باتیں ہوتی، جو کہ نہیں ہو سکی کیونکہ حالات واقعی جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں. لیکن حالات خواہ کسی بھی طرح کے ہوں، جیسا کہ امتیاز صاحب نے کہا کہ کچھ لوگوں کے لیے مواقع ختم ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے نئے مواقع جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. تو سکسیس سٹوریز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. آنے والے دنوں میں آپ کو مزید جو ایسی کامیاب شخصیات ہیں ان سے ملوائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.